ہمارا جو ہماری طرف سے جو ویو ہے سرکاری طور پر بھی وہ بالکل واضح ہے، اور ہم نے جو سرکاری طور پر جو پوزیشنز لی ہیں اپنا سلامتی کونسل میں بھی، اور اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے بھی جو پوزیشنز لی ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ حملہ جو ہے بالکل غیر قانونی ہے۔ آرٹیکل 4 جو ہے NPT کا، وہ اس کے مطابق ایران کے پاس جو ہے وہ حق ہے انریچمنٹ کرنے کا، اور وہاں پہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ انریچمنٹ جو ہے وہ صرف LEUs کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹیکنیکل گفتگو ہے۔ بٹ دیکھیے، رجیم چینج کی آپ نے بات کی، اور ساتھ ہی آپ نے ذکر کیا عراق کا، سیریا کا، لیبیا کا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو ہدف رجیم چینج کا یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر خلفشار ڈالنا ہے اور ایک جو ہے وہ خانہ جنگی جو ہے وہ کرنی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر رجیم چینج کا وہ مطلب ہے جہاں سے عراق سے بات شروع ہوئی تھی، جو نیو کونس کا پورا ایجنڈا تھا، جس کے بارے میں اس زمانے میں بے شمار، جس طرح آج کل یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، اس زمانے میں یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی۔ میں تو واشنگٹن DC میں بیٹھا ہوا تھا، بروکنگز میں بیٹھا ہوا تھا، میں تو یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا I had a ring side view of this، اور میں نے دیکھا کہ اسرائیلی کس طریقے سے آ رہے تھے، کس طریقے سے کونڈولیزا رائس سے مل رہے تھے، کس طریقے سے اور لوگوں سے مل رہے تھے، کس طریقے سے وہ امریکہ کو اس جنگ میں جو ہے نا دھکیلنا چاہ رہے تھے۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ۔ تو اگر تو، اور اس میں یہ تھا کہ مجھے یاد ہے کین پولاک جو میرا کالیگ تھا بروکنگز میں، جس نے عراق کے اوپر کتاب لکھی، اور وہ بیسکلی وہ کتاب کیا تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کو عراق پر حملہ کرنا چاہیے۔ تو اور میری اس سے جب بحث ہوئی کین سے، تو کین کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دس از ڈفرنٹ فرام افغانستان بیکاز Iraqis hate صدام۔ یہ جس طرح آج بات ہو رہی ہے کہ جی یہ تو آیت اللہ کو ایوری ون ہیٹس ہو جانا، ٹھیک ہے، Iraqis hate صدام۔ دوسری بات یہ ہے کہ we'll topple it، اور جو عراق کی جو ریکنسٹرکشن ہے، بیکاز عراق has unlike افغانستان، عراق has an educated middle class، جس کے اندر سائنٹسٹ بھی ہیں، انجینئرس بھی ہیں، اینڈ دین عراق ہیز آئل which means کہ it has the money to pay for its reconstruction۔ تو یہ سارے ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے تھے۔ اچھا، جب وہ صدام کو گرا دیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یاد ہے میں سبان سینٹر کے ڈنرز کے اوپر in one of my presentations I said bhai you don't go there, and one of the participants said that you go out، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں گھر سے دفتر کے لیے، you can meet an accident۔ I was like, listen, you can meet an accident, but meeting an accident is different from seeking an accident۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں نا، you actually seeking an accident۔ Correct۔ So وہ ساری ری انجینئرنگ اور ریکنفیگریشن آف دا گریٹر مڈل ایسٹ جو اس زمانے کی ساری گفتگو تھی، اس کا تو آپ کو مطلب آپ نے دیکھ لیا اس کا کیا حشر ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر تو مقصد ہے خانہ جنگیاں کروانا، تو پھر تو ممکن ہے، لیکن پھر اس کے اندر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ خانہ جنگی میں مختلف گروپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نہ عراق کے پاس اتنا الیبوریٹ جو ہے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے وہ تھا، پلان تھا، نہ سیریا کے پاس، نہ لیبیا کے پاس، ٹھیک ہے۔ ایران کے پاس تو ایک بہت ہی الیبوریٹ سسٹم ہے پورا انریچمنٹ کا، فیول سائیکلز کا اور بے شمار چیزوں کا۔ سو دے آر ایٹ الباردی نے تو کہا تھا کہ اٹس لائک a threshold nuclear weapon state in terms of know-how and everything۔ تو اگر آپ جو سینٹرل حاکمیت ہے وہ اگر ٹوٹ جاتی ہے ایران میں، تو پھر کس کے پاس یہ چیزیں جاتی ہیں، اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اس کے بڑے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں، بالکل۔ اس کے کیا نتائج؟ اچھا، پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو لیٹس اسیوم، کیونکہ سیناریو بلڈنگ میں تو آپ بہت کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، کہ اگر جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈومینیٹ کرتا ہے، تو وہ جو گروپ ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ گروپ جو ہے زیادہ ہارڈ لائن نہیں ہوگا؟ ہم نے وی سو کہ القاعدہ سے آپ آئسس کی طرف گئے،
عراق میں اور شام میں. ہاں ٹھیک ہے نا, یہ تو مطلب یہ کوئی ہوائی بات تو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے نا, بالکل یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. تو اچھا پھر کیا کریں گے آپ؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ کی آپ نے بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا سائز ذرا دیکھیں جغرافیائی طور پہ, اور ایران کی امپوزنگ جیوگرافی دیکھیں. اٹس ویری ڈفرنٹ فرام عراق. عراق از اے مچ اسمالر کنٹری, رائٹ. اور اس کے اندر آپ کے پاس کرس تھے, سنیز, ایتھنکلی ڈفرنٹ. You had the Iraqi Sunnis, a minority, about 30%, and you had the larger Shia majority. Correct. چونکہ صدام جو ہے وہ تقریتی تھا, سنی تھا, تو اس لیے you could actually get the Shias to come together. وہ بھی اس کے اندر بھی بہت ساری پیچیدگیاں تھیں. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بندہ ان کی تفصیل میں جائے, بٹ کہنے کا مقصد ہے کہ you could actually align with the Kurds, اور آپ نے ان کو ایک اٹونومس ریجن دے دیا. یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ آپ بلوچ کے ذریعے کریں گے, آبازی عربس کے ذریعے کریں گے, ازریز کے ذریعے کریں گے, کرڈس کے ذریعے کریں گے, کس طریقے سے کریں گے؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ تو آپ اس طرح تو لا نہیں سکتے کہ آپ ملک کے اوپر قبضہ کریں. تو کیا جو ہے یہ اگر یہ خانہ جنگی شروع ہو گئی, یہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, تو کیا امریکی اور اسرائیلی بوٹس آئیں گے ٹو سیکیور دا نیوکلیئر سائٹس؟ اینڈ ان واٹ وے؟ بالکل. secure them or just simply destroy them. جو صحیح. آپ کا جو نالج ہے ہیومن ریسورس کے پاس, اس کا آپ کیا کریں گے؟ یو نو one can raise 101 questions with reference to the unknowns. اور تاریخ کا ٹولسٹوائے نے بڑی اچھی بات کی تھی نا کہ ہسٹری بیسکلی, if you want to define history, it is the law of unintended consequences. کہ آپ, کیونکہ یہ کوئی انجینئرنگ پرابلم نہیں ہے, یہ کوئی انجینئرنگ پرابلم نہیں ہے کہ جس کے اندر لینئر جو ہے وہ کازیلٹی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, یہ تو دس از اے وکٹ پرابلم. اس کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں نے فورس یہاں پہ اپلائی کی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا, بعین ہی یہی نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے بالکل. نا, کیونکہ یہ کسی انینیمیٹ آبجیکٹ کو میں کسی سرفس کے اوپر تو نہیں فورس اپلائی کر رہا نا, اس کو دھکیل رہا یا اس کو اپنی طرف جو ہے وہ پل کر رہا. نہیں بالکل. اور جتنی پیچیدگیاں ہیں اس کی گتھیاں, تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ, اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کا جو یہ تعامل بھی ہے اور یہ بیچ میں تعطل بھی آیا ہے کہ ان کو بھی اب اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے. اور اس کی جو میں آتا ہوں اجاز صاحب, اس ایک اور جو ٹاپک ہمارا ہے جنرل عاصم منیر کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور صدر ٹرمپ کی ملاقات, اور اس